السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں باب الاسلام انسٹیٹیوٹ یوٹیوب چینل۔ میں ہوں قاری محمد یاسین، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ مفتی عبدالحمید آبی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ ہم مفتی صاحب سے یہ سوال کریں گے کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سب سے پہلے تو میں جتنے بھی سامعین ہیں، سننے والے اور ناظرین ہیں، دیکھنے والے، اس پرفتن دور میں اس طرح کے جو پروگرام ہیں جن کے ذریعے خالص کتاب و سنت کی ترویج ہو رہی ہے اور لوگوں تک دین اسلام پہنچایا جا رہا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے۔ اسلاف میں ایک مسئلے کی معلومات کے لیے سینکڑوں اور ہزاروں میل سفر کیا جاتا تھا۔ آج الحمدللہ گھر بیٹھے خالص دین انسان کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے گھر کے اندر ہی میسر ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے الحمدللہ۔ تو جو مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے، یاد رکھیں ہر حلال جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی ہر عمر کے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے۔ یہ دونوں باتیں ذہن نشین کر لیں۔ نہ ہر حلال جانور کی قربانی ہو سکتی ہے اور نہ ہی ہر عمر کے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے، بلکہ حلال جانوروں میں سے بھی مخصوص ہیں قربانی کے لیے، اور مخصوص عمر کے جانور وہ قربانی کے لیے جائز ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کی آیت، اس سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اونٹ، گائے، بکری اور دمبا، بھیڑ وغیرہ، بھینس میں اگرچہ اختلاف ہے تو جس کا دل مانے وہ کر لے، جس کا نہ مانے وہ نہ کرے، اس مسئلے کو بھی الجھایا نہ جائے۔ اس مسئلے پہ انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی۔ بہرحال میں یہی کہتا ہوں کہ اس کو اختلاف کا باعث بنا کے آپس میں ایک دوسرے پر تنقید اور طعن و تشنیع یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ قربانی کے جانور ہیں، اگر کسی کا دل مطمئن نہیں ہے تو وہ دوسرا کر لے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھینس کے مقابلے میں گائے، اونٹ، بکری، بھیڑ، دمبا وغیرہ یہ افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اس حوالے سے صحیح مسلم کی روایت ہے، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، نہ ذبح کرو تم مگر مسنہ، الا ان یؤثر علیکم، مگر یہ کہ تم پر تنگی ہو، یعنی مسنہ تمہیں میسر نہ ہو، فتذبحوا جزعۃ من الضأن، تو پھر جزع 1 سال کے لگ بھگ دمبا یہ جائز ہے۔ اس حدیث سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جزع مجبوری کی صورت میں ہے۔ مجبوری کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ ہے کہ میسر نہیں،
تو اس صورت میں بھی یعنی مسنہ میسر نہیں ہے تو جزا جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ جس سے آپ مسنہ لے سکیں اور جزا آپ لے سکتے ہیں، تو ان دونوں صورتوں میں چونکہ عسر ہے اور عسر کی صورت میں یہ جائز ہے۔ اگر آپ کے لیے یسر ہے یعنی آپ مسنہ لے سکتے ہیں، مسنہ مل سکتا ہے، آپ کے پاس وسائل ہیں، تو پھر جزا جو ہے اس صورت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث کے جو الفاظ ہیں الا ان یسر، عسر کی صورت میں جائز ہے، یسر کی صورت میں جائز نہیں ہے۔ تو مسنہ کسے کہتے ہیں؟ اس میں یہ تو آ گیا کہ اب دھمبا ہے یا بھیڑ وغیرہ ہے، یہ تو جزا جائز ہے۔ اس کے علاوہ باقی اونٹ ہے، گائے ہے، بکری وغیرہ ہے، اس کے لیے مسنہ ہے۔ یاد رکھیں مسنہ سن سے ہے، سن دانت کو کہتے ہیں، تو مسنہ کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں ہے، مسنہ کا تعلق دانت کے ساتھ ہے، جسے دندہ کہتے ہیں، دو دانتا، یعنی کہ دودھ والے جو جانور مطلب ہے ان کے دانت آتے ہیں، دودھ جب پی رہے ہوتے ہیں تو وہ دانت جب ٹوٹتے ہیں تو اس کے بعد جو اور دانت آتے ہیں تو ان کو مسنہ کہتے ہیں، یعنی دو دانتا۔ اگر دودھ والے دانت ایک بھی ٹوٹ جائے، دونوں ٹوٹ جائیں تو وہ مسنہ بن جاتا ہے، اور اس کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں ہے۔ اکثر ہمارے معاشرے میں یہ بات سنی جاتی ہے کہ جی یہ ہمارے گھر کا ہے اور یہ 1 سال سے زیادہ کا ہے، تو یاد رکھیں اس کا تعلق سال کے ساتھ تو ہے ہی نہیں ہے، اس کا تعلق تو مسنہ سن دانت کے ساتھ ہے، چاہے وہ سال میں ہو، چاہے وہ 1.5 سال میں ہو، چاہے وہ 2 سال میں ہو، تو جس کے دودھ کے دانت ٹوٹ جائیں اور اس کے بعد پھر نئے دانت آ جائیں سامنے والے 2 یا 1 تو اسے دندہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ہوتا ہے چوگا ہمارے یعنی زبان میں، چوگا اس کو کہتے ہیں جس کے 4 ٹوٹ جائیں، چھگا اس کو کہتے ہیں جس کے 6 ٹوٹ جائیں۔ تو دندہ، چوگا، چھگا یہ ہماری زبان کے الفاظ ہیں، تو اس میں جو پہلی صورت ہے جب دودھ والے جانور کے دانت ٹوٹتے ہیں تو اس کو مسنہ کہتے ہیں۔ تو اونٹ کے لیے، گائے کے لیے اور اسی طرح بکری وغیرہ کے لیے، اور اگر کسی نے بھینس وغیرہ کرنی ہے تو ان سب کے لیے مسنہ کا ہونا ضروری ہے۔ باقی 1 سال کا ہو، گھر کا ہو، اس میں گوشت مقصود نہیں ہے، صرف جانور مقصود نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقصود ہے، اور سنت کے لیے مسنہ کا ہونا ضروری ہے۔ تو 1963 ہے اس حدیث کا نمبر، رقم الحدیث جو صحیح مسلم کے اندر ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی اور کچھ؟ ہاں، لا تذبحوا الا مسنۃ، اس حدیث کا نمبر بتایا ہے۔